ہیں میرے خیال میں سورہ بقر ہے کہ ہر علم والے پر اللہ نے ایک علم والا رکھا ہے۔ اللہ یہ کہہ سکتے تھے اور یہاں پہ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ علم والا جو ہے وہ مسلمان ہو یا مومن ہو یا اس طرح کی شکل کا ہو یا شلوار قمیض والا ہو یا گھٹنے جو ہیں اس کے یوں ہوں۔ اللہ نے کچھ نہیں کہا، صرف لفظ استعمال، ہر علم والے پر علم والا ہے۔ درجات کی جب تقسیم کی تو علم کی بنیاد پہ کی۔ مسلمانوں کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیا گیا تو وہ بھی ایک معلم کی حیثیت سے دیا گیا۔ اب یہ اگر اہم نہ ہو بات تو خدا تعالیٰ قرآن میں آیت کو اس طرح سے کیوں کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کے طور پہ کیوں انٹروڈیوس کرے؟ لیکن ہم نے ان معاملات میں سے جو اچکا سے مطلب ہوتا ہے جو پک کیا، جو اپنی کانشیس ایفرٹ سے وہ یہ کیا کہ حالیہ دور سے اگر شروع کریں تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پہ ہم نے فتوے لگائے کہ یہ میں کیا کہوں، اب وہ جو لفظ تھا نا وہ ایجاد نہیں ہوا تھا، اب ہم نے ایجاد کیا۔ ناموس کا لفظ جو ہے نا اتنا کبھی تاریخ میں استعمال نہیں ہوا جتنا کہ ہم نے پچھلے 10 سال میں یا 15 سال میں استعمال کرنا شروع کیا۔ ہر چیز پہ ناموس ہوگی، ہر چیز۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ انہوں نے خلافت اور ملوکیت کتاب لکھی تھی، بھئی آپ کو نہیں اچھی لگتی آپ نہ پڑھیں، اگر پڑھیں تو اختلاف کریں، یہ علمی اختلافات ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے پیچھے ذرا چلیے، ڈاکٹر صاحب سے مودودی صاحب کو دیکھ لیجئے، ان کا مزاج اور تحمل جو ہے وہ قیامت ہے، ایک پہاڑ ہے وہ تحمل کا۔ لیکن کیا ان کے اوپر فتوے لگے؟ بالکل لگے۔ اقبال صاحب نے، اگر علامہ اقبال صاحب میں طنز کے طور پہ کہہ رہا ہوں، علامہ نے اگر شکوہ لکھ دیا تو ان کے اوپر فتویٰ لگ گیا۔ ان کو اپنی ڈیفنس کے لیے کہ ان کے اوپر یہ ناموس والا فتویٰ جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا سافٹ کر دیا جائے، انہوں نے پھر جواب شکوہ لکھا، پھر کہیں جا کے تسلی ہوئی۔ لیکن جناح کو شامل کیجئے، فتوے جو ہیں وہ بے انتہا لگے ہوئے ہیں کہ جناب یہ ناموس ہو گئی، ایک فلاں۔ کمال بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان جو کہ ایک خانقاہ ہے دین کے لیے، خانقاہ ہے دین کے لیے، اس کو اللہ نے جو بنوایا جس سے، وہ کلین شیو تھا، وہ جوتے بھی سفید رنگ کے پہنتا تھا اور سگار اس کی جیب میں رہتا تھا۔ کیا اللہ کی چوائس کے بغیر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں نعرہ ہوتا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ؟ ناممکن تھا۔ لیکن اب اس بات کو چھوڑ دیجئے اور چند سو سال جو ہے پیچھے کا سفر کیجئے۔ اب مسلمان آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں، ڈسکور کیا کیا؟ بلڈ پریشر، ڈسکور کیا کیا؟ ڈائبٹیز، ڈسکور کیا کیا؟ انیٹمی، ڈسکور کیا کیا؟ سینٹر آف گریوٹی آف ارتھ، ڈسکور کیا کیا؟ یہ جو ہماری نمک کی پہاڑیاں یہاں پہ کھڑے ہو کے ڈسٹنس آف دا ریڈیس آف دا ارتھ، اس سے پیچھے چلے جائیے، آپ کو فلسفہ ملے گا، آپ کو مابعد الطبیعیات ملیں گی، آپ کو گریک فلسفے میں سے قرآن کی آیات کی ٹرانسلیشن اور اس پیرائے میں رہتے ہوئے آپ کو تفسیریں ملیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ تفسیر کثیر یا تفسیر اسحاق پڑھیے تو آپ کو اس میں ایسی روایتیں ملیں گی جو کہ ہماری 6 حدیثوں کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی، کیونکہ ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہم نے گریک مائتھولوجی سے یا گریک لٹریچر سے وہاں سے اٹھائی ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ مسلمان جن کے اوپر اللہ کو اتنا تقیہ تھا کہ یہ علم حاصل کریں گے، صرف فتوے نہیں لگائیں گے، صرف لباس کے اوپر اور چہروں کے اوپر نہیں جائیں گے، یہ علم حاصل کریں گے اور ایک دوسرے پہ درجات حاصل کریں گے، وہ کن کے پاس چلے گئے؟ اب میں کہوں گا تو وہ ایک جھڑپ والی بات چلی جائے گی۔ آج دنیا کی ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس ہے؟ سارے 52 کے 52 یا جتنے بھی ممالک ہیں کل ملا کے دیکھ لیجئے، آپس میں نظریاتی اختلاف، آپس میں کرنسی ایک نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی وہ مدد نہیں جو کہ وہ ممالک کرتے ہیں جن کو کہ ہم ایک اور طرح کے لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ کیسا کمال ہے کہ جو روح اسلام تھا، جو روح دین تھا، اس سے ہم نے تھوڑی سی دوری حاصل کر لی۔ بلکہ یوں کہوں، آج دیکھیے کھلی جنگ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں اب اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھلی جنگ؟ سود کو، سود ہے نا کھلی جنگ۔ مسلمان واحد وہ قوم ہے جو کہ سود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہی اپنے انٹلیکچول بینچز کو، میں ممبر نہیں کہہ رہا، انٹلیکچول بینچز کو استعمال کر کے اس کے راستے نکالتے ہیں کہ یہ یوں کر لیں تو یوں کر لیں۔ بھائی آج بھی اللہ نے رحمت اور برکت کس کو دی ہے؟ یہود کو۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لیتا۔ 1% نہیں، 0%، مائنس، نو۔
نو، ایبسلیوٹلی نو. اللہ نے ان کو کتنی برکت دی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کن کے ہاتھوں میں. کیا یہ مسلمانوں کی وراثت جو تھی، کیا ہمیں اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ گفتگو کرتے ہیں آج ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اور جناب انتہائی ممنون عمران مظاہری بھائی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے؟ بہت شکریہ. شفاعت رسول بھائی، السلام علیکم سر، خیریت وعلیکم سے؟ السلام ورحمۃ اللہ. حضور آپ سے ابتدا کرتا ہوں، آپ اجازت دیں، ادھر سے آتا ہوں. حضور اقدس، مسلمانوں نے وہ تشکیل کائنات نہیں کی جس کا اللہ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، میں بڑے ادب سے، میں نے وقت زیادہ لے لیا. خدا کہتا ہے کہ میں کائناتوں کو اور وقت کو اپنے سامنے یوں کھولتا ہوں جیسے کاغذ کو انرول کرتے ہیں. ٹھیک، اس کی ٹرانسلیشن یا اس کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ کرنا چاہیے تھا کسی مسلمان کو. قرآن ہے نا، تو مسلمان کو کرنا چاہیے تھا. وہ کیا اس شخص نے جس نے کتاب لکھی دا بریف ہسٹری آف ٹائم، جو اپنی آنکھوں کے علاوہ کوئی چیز جھپک نہیں سکتا تھا. قرآن کی تفسیر اس نے کی. مسلمانوں کا کوئی خاص الرجی ہے ہمیں، یا ہمارے اندر کیا نقص ہے کہ ہم چھری کے اوپر کلمہ پڑھنا ہے یا مرغی پہ پڑھنا ہے؟ اس میں تو ہم عظمت لے گئے، لیکن وہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی جو کہ ہماری شناخت بننی چاہیے تھی، جو تھی بھی ایک زمانے میں، اس کو ہم نے کیوں کھو دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ تسخیر کائنات کو مسخر کرنا ہے کیا. جی. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے کہ تسخیر کائنات یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو خفیہ قوانین ہیں، جو خفیہ اسرار ہیں، ان کو دریافت کر کے اللہ کی معرفت کے راستے کو ہموار کرنا. ٹھیک. یہ کائنات جو ہے یہ دو طرح سے چل رہی ہے، ایک قدرت اور ایک فطرت، یعنی جس کو آپ قانون کہہ لیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں. قدرت کا قانون معاف کرتا ہے، فطرت کا قانون کبھی معاف نہیں کرتا. اچھا، اب قدرت سے آدم کی حوا کی تخلیق قدرت سے ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ماں تھی لیکن باپ نہیں تھا. یہ بھی قدرت کا ایک ہے. قانون فطرت یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا کرنا ہے تو ماں باپ اور کا ملاپ ضروری ہے. اور اس میں بھی رب بعض دفعہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ بڑے صحت مند جوڑا ہوتا ہے لیکن اس سے اولاد نہیں پیدا ہوتی. تو قانون اور قدرت اور فطرت، لیکن اللہ کا جو قانون ہے فطرت، اس کے مطابق اس کائنات کو چلایا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یہ تسخیر کائنات ہے، یہ انسانیت کا اثاثہ ہے. ٹھیک. یہ انسانیت کی وراثت ہے. ہر الہامی کتاب میں ہر سوچنے والا ذہن کائنات کے تسخیر کی طرف جاتا ہے اور سوچتا ہے. جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ یونان کی ہسٹری کی آپ نے بات کی. یونان سے پہلے مصر میں علم کے مراکز تھے، مصر سے پہلے چائنا میں علم کے مراکز تھے. بالآخر بنو عباس دور میں کنفیوشس کی فلسفی آپ مائنس ہی نہیں کر سکتے ہسٹری فلسفی میں سے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسانیت نے تسخیر کائنات میں اپنا علمی فکری حصہ ڈالا ہے.